سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ علی خان کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود غزنوی کو نواسہ خان کی سرکشی کی خبر ہو گئی تھی، لیکن شمالی علاقوں میں علی خان کو شکست دینے کے بعد پہلے وہ غزنی آیا۔ اس نے نواسہ خان کو انتہائی خفیہ انداز میں شکست دینے اور پکڑنے کی تجویز بنائی، چنانچہ بقول مورخین وہ خاموشی سے غزنی سے روانہ ہوا۔ اس وقت نواسہ خان بھیرا کے علاقے میں موجود تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ غزنی سے بھیرا تک 380 کلومیٹر سفر بنتا ہے۔ راستے میں دشوار گزار پہاڑیاں، ندی نالے، درہ ٹوچی، درہ سندھ اور درہ جہلم جیسی رکاوٹیں آتی ہیں، مگر سلطان محمود غزنوی نے حیران کن رفتار سے پیش قدمی کی۔ اس نے مختلف راستوں سے بھیرا کی طرف ہراول دستے بھیجے، چنانچہ دشمن کو سلطان محمود غزنوی کی آمد کی خبر اس وقت ہوئی جب وہ بھیرا کے قریب پہنچ چکا تھا۔ نواسہ خان نے بھاگنے کی کوشش کی، وہ کھیوڑا کی جانب پہاڑیوں کی طرف بھاگا مگر پکڑا گیا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب اسے سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ایک بار پھر اسلام قبول کر لیا اور وفادار رہنے کا وعدہ کیا۔ اس کے عوض سلطان محمود نے 4 لاکھ درہم تاوان وصول کیا۔ ایک بار پھر محمود نے نواسہ خان کو مفتوحہ علاقوں کا حاکم مقرر کر دیا اور واپس غزنی چلا گیا۔ کچھ مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ نواسہ خان کو سلطان محمود غزنوی پکڑ کر اپنے ساتھ غزنی لے گیا اور وہاں اسے زندان میں ڈال دیا۔ بہرحال اس حملے کی رفتار سے سلطان محمود غزنوی کے لشکر کی پیش قدمی کی رفتار کا اندازہ ہوتا ہے۔ برق رفتاری اور دشمن کو حیران کر کے لڑے بغیر ہی حوصلے پست کر دیے۔ چنانچہ سلطان محمود نے نواسہ خان کو ہر سمت سے گھیرے میں لے لیا تھا، اور سلطان محمود غزنوی کے اسی اقدام کی وجہ سے ہندوستان کے لوگ سلطان کو ناقابل تسخیر سمجھنے لگے تھے۔ اس زمانے میں سینکڑوں میل دور ایک مقام سے کئی لڑاکا دستے ایک اہم مقام کو بروقت گھیرے میں لینے کے لیے روانہ کرنا واقعی ایک انتہائی مشکل اور حیرت انگیز کارنامہ تھا، جو ایک نہیں کئی بار سلطان محمود غزنوی نے کر دکھایا۔ نواسہ خان سے نمٹنے کے بعد اب اس کے ماموں آنند پال کی باری آئی۔ آنند پال جو پہلے سلطان محمود غزنوی کا خراج گزار اور ملتان پر حملہ کے وقت باغی ہو کر اعلانیہ برسر مخالفت تھا، مستحق سزا ٹھہر چکا تھا، لیکن چونکہ سلطان محمود کو ترکستان، خراسان اور آذربائیجان کی طرف سے خطرات درپیش تھے اور وہ آنند پال کے مقابلے میں شمالی و مغربی حریفوں کو زیادہ سخت اور اہم سمجھتا تھا، لہٰذا اس نے وقتی طور پر آنند پال کو نظر انداز کر دیا۔ اس کے متعلق جو اس سے پہلے فرار کی آر گوارا کر چکا تھا، چشم پوشی اور درگزر ہی مناسب سمجھا۔ مگر ہندوستان میں مذہبی پیشواؤں، پنڈتوں نے جو تحریک شروع کی تھی وہ سلطان محمود کی مذکورہ لڑائیوں کے سبب اس طرح مشتعل اور ترقی پذیر رہی جیسے آگ ہوا کے جھونکوں سے مشتعل ہوا کرتی ہے۔ آنند پال اپنی گزشتہ گستاخیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے بخوبی جانتا تھا کہ سلطان محمود غزنوی ضرور اس سے انتقام لینے کے لیے پنجاب پر حملہ آور ہوگا۔ اس کے پاس متھرا، کنوج، سندھ اور گجرات کی طرف سے برابر ہمت افزا خبریں پہنچ رہی تھیں، چنانچہ اس نے اب زیادہ تعامل مناسب نہ سمجھ کر ہندوستان بھر کے راجاؤں کے پاس قاصد اور وفود بھیجے اور لکھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس اپنے ملک کی حفاظت اور سلطان محمود غزنوی کی ہلاکت کے لیے متفقہ طور پر میدان میں نکل آئیں اور اس مہم کو اختتام تک پہنچائیں۔ چنانچہ ان خطوط اور سفیروں کو ہر جگہ بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوہستان کرم پر نندنا نام کا ایک شہر تھا، وہاں کا راجہ اندر بھیم تھا، اور اسی راجہ اندر بھیم نے سب سے پہلے اپنا ایک لشکر آنند پال کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ اس کے علاوہ گجرات، جس کا مرکزی شہر انہلوازا تھا، وہاں کے راجہ پریم دیو نے بھی ایک خاصا بڑا لشکر روانہ کیا۔ بٹھنڈا کے راجہ کا نام بھی پریم دیو تھا۔ اس سے چونکہ راجہ جے پال کی رشتہ داری بھی طے ہوئی تھی، گو بٹھنڈا کے راجہ کے جس بیٹے کے ساتھ راجہ جے پال کی بیٹی کاشی کماری کی سگائی ہوئی تھی وہ تو عبداللہ کراتگین کے ہاتھوں انفرادی مقابلے میں مارا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بٹھنڈا کا راجہ کاشی کماری پر اپنا حق سمجھتا تھا اور یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ وہ اپنے دوسرے بیٹے کے لیے کاشی کماری کو کسی نہ کسی طرح ضرور حاصل کرے گا۔ بٹھنڈا کے علاوہ دیرادون کے راجہ رام دیو، سونی پت کے راجہ دیپال، ہری برن کے راجہ ہروت، متھرا کے راجہ گلچندر نے بھی اپنے اپنے لشکر، خزانہ اور دوسری ضروریات کی اشیاء آنند پال کے پاس روانہ کی۔ اس کے علاوہ اسوا یعنی فتح پور کے راجہ چنڈیل، بندھیل کھنڈ کا راجہ چگت رائے، اس کے علاوہ سروا گڑھ کا راجہ بھیم پال بھی بڑی تیزی اور شدت کے ساتھ حرکت میں آئے اور انہوں نے بھی خاصے بڑے لشکر، نقدی کے ڈھیر اور دوسری اشیاء آنند پال کی امداد کے لیے روانہ کی۔ اس طرح سے پورا ہندوستان، اس کے حکمران سلطان محمود کے خلاف متحد ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے تاکہ محمود غزنوی سے اس کے علاقے چھین کر اپنے تسلط میں لائیں۔
مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کنوج کے راجہ کنور رائے، کلنجر کے راجہ نندا نے بھی زبردست ساز و سامان اور لشکر روانہ کیے۔ مورخ سجان رائے نے کنوج کے راجہ کنور رائے کا نام اپنی تاریخ میں کورا لکھا ہے، جو غالباً کنور رائے کی تصغیر ہے، اور اس طرح اجین، گوالیار، اجمیر، دلی، تھانیسر، نگرکوٹ اور کشمیر کے راجاؤں نے بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنے اپنے لشکر اور اپنے اپنے خزانوں کا ایک حصہ آنند پال کی طرف روانہ کیا، اور پھر مالوا کے راجہ منج اور میرٹھ کے راجہ دھرموت نے بھی امداد اور لشکر روانہ کیے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ لگ بھگ ہندوستان کے 20 راجاؤں نے سلطان محمود غزنوی کے خلاف آنند پال کی مدد کے لیے لشکر اور خزانے روانہ کیے۔ ان راجاؤں کے علاوہ مورخین لکھتے ہیں کہ راجہ جو چھوٹے بڑے تھے وہ بھی شریک ہوئے، اور باقی سارے چھوٹے راجاؤں کو ملا کر یہ تعداد 20-25 تک کی محدود نہیں رہتی، بہت اوپر چلی جاتی ہے۔ بہرحال گجرات سے بہار تک اور کشمیر سے کنوج تک کے تمام راجہ محمود کے خلاف آئندہ جنگ میں آنند پال سے مل گئے تھے۔ اس قدر راجاؤں کا ایک آواز پر متفقہ لبیک کہنا، لشکر اور نقدی روانہ کرنا، اور بعض کا خود بھی لشکر کے ساتھ روانہ ہو کر لاہور پہنچنا اور آنند پال کے سپہ سالاری میں داد شجاعت دینا کوئی اتفاقی اور فوری واقعہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس زمانے میں آمد و رفت کے ذرائع بہت محدود تھے، چنانچہ اس کام کو سر انجام دینے اور تمام ہند کو جنگ پر آمادہ کر دینے کے لیے ضرور کافی وقت اور زبردست کوشش صرف کرنا پڑی ہوگی۔ سلطنتوں اور بادشاہوں اور راجاؤں کی رکاوٹیں ہر زمانے اور ہر ملک اور ہر علاقے میں یقیناً رہی ہیں۔ غزنی کی سلطنت پر حملہ کرنے اور سلطان محمود غزنوی کو نیچا دکھانے کے لیے ان تمام رکاوٹوں کا فراموش ہو جانا، اور کالنجر، بندیل کھنڈ اور گجرات کے لشکریوں کا متحد ہو کر راجہ آنند پال کی مدد کے لیے لاہور پہنچنا ہرگز معمولی واقعہ اور اتفاقی حادثہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے پہلے آنند پال کا باپ راجہ جے پال خودکشی کر کے اپنا نام قومی شہیدوں میں شامل کر چکا تھا، جس سے ہندوستان بھر میں ایک انقلاب پیدا ہوا، اور مذہبی وازوں نے سیاسی خدمات انجام دینے کے لیے اپنے مذہبی جھگڑوں کو اتحاد اور اتفاق کے سانچے میں ڈال کر تمام ہندوستان کو اپنے وازوں اور دھواندار تقریروں سے مشتعل بنا دیا تھا۔ یہ کام کسی ایک یا چند راجاؤں کے بس کا نہ تھا۔ ہندوستان اور تمام ایشیائی ملکوں میں اس قسم کے کام ہمیشہ مذہبی پیشواؤں ہی نے سر انجام دیے ہیں۔ گوتم بدھ نے منو کے قوانین اور قدیم برہمنی مذہب کو پارا پارا کر کے اس کی دھجیاں ہوا میں اڑا دیں، اور چند روز کے بعد بدھ مذہب کی شہنشاہی ہندوستان میں قائم ہو گئی تھی۔ راجپوتوں کی قوم کے بنانے اور بدھوں کی حکومت کو مٹانے کی کوشش بھی مذہبی پیشواؤں یعنی پنڈتوں نے ہی شروع کی تھی، اور اس کام میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ جے پال کی لگاتار شکستوں اور پھر خودکشی نے اس جدید برہمنی مذہب کے پنڈتوں اور بدھ مت کے پیشواؤں کو بڑی آسانی سے اس مسلم کش تحریک کے لیے متحد اور متفق کر دیا، اور ان مذہبی پیشواؤں کے اتفاق نے تمام راجاؤں کو ہی متفق نہیں بنایا بلکہ عام رعایا میں بھی مذہبی جوش، قتل، خون ریزی کے شوق کا خروش پیدا کر دیا۔ یہ بات محض تخیل اور مضمون آفرینی پر مبنی نہیں سمجھنی چاہیے، بلکہ اس کے لیے بھی ناقابل تردید ثبوت اور زبردست شہادتیں موجود ہیں۔ شاید کسی تاریخی مسئلہ میں مورخین اس قدر عظیم الشان اتفاق موجود نہیں جس قدر اس مسئلے میں ہے کہ اس لڑائی میں امداد پہنچانے کے لیے ماؤں نے اپنے بیٹوں کو اور بیویوں نے اپنے شوہروں کو لڑائی پر جانے اور مرنے مارنے کی ترغیب دی۔ خوشحال اور امیر گھرانوں کی عورتوں نے اپنے سونے چاندی کے زیور اتار کر مصارف جنگ کے لیے پیش کر دیے۔ غریب عورتوں اور بیواؤں نے سود کاٹ کاٹ کر پیسے جمع کیے اور جنگ کو کامیاب بنانے کے لیے اس قومی جنگی خزانے میں شامل کیے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ بھی سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ برصغیر کے طول و عرض میں عورتوں تک کا یہ جوش اور اثار سوائے مذہبی پیشواؤں کی کوششوں کے اور کسی طرح بھی ممکن نہ تھا۔ اس تحریک کو کامیاب بنانے میں کئی سال صرف ہوئے، کیونکہ ایک دن یا ایک دو مہینے میں عام لوگوں کو اس قدر مشتعل اور آمادہ قتال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ باتیں صرف مسلمان مورخین نے ہی نہیں لکھیں، بلکہ راجہ شیو پرساد کی گواہی کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا، جو اپنی تاریخ آئینہ تاریخ نما میں ہندو عورتوں کی سود کاٹ کاٹ کر جنگ میں مدد کرنے اور اپنے شوہروں اور بیٹوں کو لڑائی میں بھیجنے کی تصدیق کرتے ہیں۔ مسٹر جے سی ایلن، جس کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں سے ناراض اور ایک طرح کا متعصب مورخ ہے، وہ لکھتا ہے کہ راجہ آنند پال نے جو ایک بہادر سپاہی تھا، راجپوتوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ تمام راجپوت راجہ اپنے اپنے لشکر کو لے کر جمع ہو گئے۔ ہندو عورتوں نے اپنے طلائی زیور اتار کر اس لیے گلوا ڈالے کہ وہ اپنے ان بھائیوں اور خاونوں کی روپیہ سے مدد کریں جو لڑائی میں شریک ہوں۔ راجپوتوں کا لشکر اس قدر جرار تھا کہ بہت دنوں تک سلطان محمود کو اس سے مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ مورخ ہنٹر، جو بلا کا ہندو نواز ہے، وہ اس لڑائی سے متعلق لکھتا ہے، ہندوؤں نے ایسی حب الوطنی ظاہر کی کہ شریف عورتوں نے اپنے زیور تک گلوا ڈالے اور غریبوں نے سود کاٹ کاٹ کر لڑائی میں اپنے خاونوں کی مدد کی۔ یہی مورخ آگے چل کر اس لڑائی کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے:
سلطان محمود نے اس خوف سے کہ جملہ راجاؤں نے صوبہ مالوا سے لے کر اودھ تک ایکا کر لیا تھا، پشاور میں مورچے ڈالے اور ایک مرتبہ ان مورچوں میں سے برآمد ہو کر حملہ کیا تو سخت ذکر اٹھائی، یہاں تک کہ گکھڑ قوم کے وحشی لوگ محمود کے لشکر میں گھس پڑے، 4000 مسلمانوں کو تہہ کر دیا۔ کو مغربی مورخین کے لیے یہ بیان اور الفاظ تعصب اور مسلمانوں سے نفرت کی بنا پر بھی ہیں۔ اس کے باوجود مورخین لکھتی ہیں کہ یہ معاملہ بھی غور کرنے اور سوچنے کے قابل ہے کہ راجاؤں کے باقاعدہ لشکر کے علاوہ عام رعایا بھی بطور رضاکار بھرتی ہو کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئی تھی، اور ان لوگوں کو جو جنگ کے جوش و شوق میں گھروں سے نکل پڑے تھے، آنند پال یا دوسرے راجاؤں کی طرف سے سامان رسد اور ضروری اخراجات نہیں دیے جا سکے تھے، اس لیے ان کی بیویوں اور بہنوں کو سود کاٹ کر روپیہ ان کے لیے بھیجنا پڑا، یا یہ کہ تمام لوگوں کو مرکزی خزانے سے خرچ ملتا تھا، اور مرکزی خزانے کو قابل اطمینان حالت میں رکھنے کے لیے تمام ملک کو چندوں سے امداد کرنا پڑتی تھی، جس میں غریب اور بیوہ عورتوں تک کو بھی حصہ لینا پڑا۔ مورخین مزید لکھتی ہیں کہ یہ صورتحال پنڈتوں اور مذہبی پیشواؤں کی کوششوں کے بغیر ممکن ہی نہ تھی۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ ان لشکریوں کے پنجاب میں وارد ہونے کے لیے مہینے اور برس صرف ہوئے ہوں گے، اور یہ سلسلہ دیر تک جاری رہنے کے بعد ہی یہ لشکر سلطان محمود سے ٹکرایا ہوگا۔ بہرحال راجہ آنند پال نے ایک بہت بڑی طاقت اور قوت حاصل کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی پر حملہ آور ہونے کی ٹھان لی تھی۔ ساتھ ہی مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ حملہ ہندوؤں کی طرف سے خاص اہتمام کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس حملے کی تیاریوں اور ترغیبوں کا کام مذہبی پیشواؤں نے بڑی سرگرمی اور مستعدی سے انجام دیا۔ گاؤں گاؤں اور شہر شہر میں مناد پہنچے اور انہوں نے رضاکاروں کو میدان جنگ کی طرف روانہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ دور دراز مقامات کے لشکروں نے جب لاہور کی طرف سفر کیا تو راستے کے شہروں، قصبوں اور گاؤں میں قدرتاً جوش پیدا ہوتا گیا، اور وہاں سے بھی لشکر کے لشکر سلطان محمود کا مقابلہ کرنے کے لیے لاہور پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ بہرحال راجہ آنند پال نے لاہور میں ایک زبردست اور بے شمار متحدہ لشکر کی عظیم الشان تعداد کے فراہم ہونے کے بعد پشاور کی طرف کوچ کیا۔ یہ لشکر جو پشاور کے میدان میں پہنچا، اگرچہ ہندوستان کی پوری قوت کہا جا سکتا تھا، مگر لڑائی میں شریک ہو کر ثواب حاصل کرنے والے گروہوں کی آمد کا سلسلہ برابر جاری رہا تھا، جن کو پنڈت لوگ شہروں اور قصبوں سے مسلسل روانہ کر رہے تھے۔ پشاور کے میدان میں پہنچ کر آنند پال نے قیام کیا تاکہ آنے والے جنگجو گروہوں کی آمد کے سلسلے سے لشکر کی تعداد جس قدر زیادہ ہو سکتی ہے ہو جائے۔ چنانچہ پشاور ہی کے نواح میں سلطان محمود غزنوی اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ آنند پال کے لشکر کے سامنے پہنچا۔ اس موقع پر کچھ متعصب اور مسلمانوں کے مخالف مورخین، جن میں میلکم پیشہ لکھتا ہے، سلطان محمود سے یہی توقع ہو سکتی تھی کہ وہ آتے ہی ہندوؤں کے لشکر پر حملہ آور ہو کر میدان کارزار گرم کر دے گا، مگر اس نے جب ہندوؤں کے لشکر کو توقع کے خلاف لاتعداد اور بے انداز پایا اور اپنے قلیل لشکر کو بے حقیقت دیکھا تو اس کے حواس باختہ ہو گئے، اور بجائے حملہ آور ہونے کے وہ اپنی حفاظتی تدبیریں سوچنے لگا۔ اس کی عجیب حالت تھی، نہ وہ ہندو لشکر کے سامنے سے بھاگ سکتا تھا، نہ حملہ آور ہونے کی جرت کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے حواس بحال کرنے کے فوراً بعد اپنے لشکر گاہ کے گرد خندق کھدوانی شروع کر دی تاکہ ہندو یکایک حملہ آور ہو کر اس کے لشکر کو بآسانی پیس نہ ڈالیں۔ یہ مغربی مورخین کا مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تعصب کا نتیجہ ہے کہ وہ سلطان محمود کے خلاف اس قسم کے الفاظ لکھتے ہیں، ورنہ حقیقت اس سے مختلف تھی۔ ایسے لشکروں سے سلطان محمود جیسا رجل عظیم اور بے مثال سالار گھبرانے اور فکرمند ہونے والا نہیں تھا، اور وہ ڈٹ کر ہر دشمن کا مقابلہ کرنا اور اس پر جوابی ضرب لگانے کا ہنر خوب جانتا تھا۔ بہرحال مورخین مزید لکھتے ہیں کہ آنند پال کو اطمینان تھا کہ اس کا شکار جس کی تلاش میں وہ نکلا تھا اس کے سامنے پہنچ کر مقیم ہو چکا ہے۔ سلطان محمود غزنوی چونکہ خاصا لمبا سفر کر کے پہنچا تھا، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا۔ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ آنند پال کے پاس جو پورے ہندوستان کا لشکر تھا جسے شمار تک نہیں کیا جا سکتا تھا، اسے 40 روز تک جرت، ہمت اور جسارت نہ ہونے پائی کہ وہ سلطان محمود غزنوی کے خلاف جنگ کی ابتدا کر دے۔ چنانچہ آنند پال یوں ہی 40 روز تک اپنے لشکر کے ساتھ سلطان محمود غزنوی کے لشکر کے سامنے پڑاؤ کیے رہا۔ ہاں، اس 40 روز کے پڑاؤ کا فائدہ صرف آنند پال ہی کو ہوا، اس لیے کہ اس دوران آنند پال کو ہندوستان کے مختلف راجاؤں اور شہروں سے رسد اور کمک کا سامان مل رہا تھا، اور اس کی طاقت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ دوسری طرف جب سلطان محمود غزنوی کو یہ علم ہوا کہ آنند پال جنگ کی ابتدا نہیں کر رہا، یوں ہی ڈیرے ڈالے رہے گا، اور اس طرح ہندوؤں کے لشکر کی تعداد میں ہر روز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور نئے نئے لشکری دستے اور دوسرا سامان روزانہ پشت کی جانب سے آنند پال کو مل رہا ہے، تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جنگ کی ابتدا کرے گا۔ چنانچہ آنند پال کو جب اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ اب مسلمانوں کا سالار جنگ کی ابتدا کرنا چاہتا ہے، تب آنند پال نے گھکڑ سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا۔ گھکڑ پنجاب میں آباد ایک انتہائی جنگجو قبیلہ تھا۔ یہ مرنے مارنے پر تل جاتے تھے اور لڑائی کا بہترین ہنر اور تجربہ رکھتے تھے۔
چنانچہ ان گھکڑوں یا گکھروں سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ یہ غیر مسلم گھکڑ جو دریائے سندھ سے لے کر کوہستان سوالے کے دامن تک کے علاقے میں آباد تھے بڑے ہنگامے پیدا کرنے والے تھے۔ وہ اس قدر متعصب تھے کہ ان کے آس پاس کی آبادی ان کے ظلم و ستم سے عاجز آ جاتی تھی۔ خاص طور پر پشاور اور اس کے گرد و پیش کے مسلمانوں کا جینا ان لوگوں نے مشکل کر رکھا تھا۔ ان لامذہب ککروں نے خدا پرست مسلمانوں کے لیے بعد کے دور میں پنجاب کا سفر کرنا مشکل کر دیا تھا۔ یہ لوگ کسی مذہب یا اصول کے پابند نہیں تھے۔ لڑکیوں کے ساتھ ان کا برتاؤ انتہائی برا ہوتا تھا۔ ان لوگوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب ان کی لڑکی جوان ہو جاتی تو لڑکی کا باپ یا بھائی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مکان کے دروازے پر آ کھڑا ہوتا تھا۔ راستہ چلنے والوں کو لڑکی کی خریداری کے لیے بلایا جاتا تھا۔ اگر خوش قسمتی سے کوئی شخص اس لڑکی کو پسند کر کے خرید لیتا تو وہ لڑکی اس کے حوالے کر دی جاتی تھی، ورنہ اس مظلوم کو وہیں موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا تھا اور اس کے بوجھ سے نجات۔ ان لوگوں میں یہ بھی دستور راج تھا کہ ایک عورت کئی شوہروں کی زوجہ ہوتی تھی۔ جو شوہر اس کے گھر جاتا وہ باہر دروازے پر اپنا نشان لگا جاتا تاکہ دوسرے شوہروں کو اس کی موجودگی کا علم رہے۔ ایسے عالم میں کوئی دوسرا شوہر اس کے مکان پر آتا تو وہ نشان دیکھ کر اندازہ کر لیتا کہ اس وقت عورت تنہا نہیں ہے، لہذا وہ فوراً واپس چلا جاتا۔ دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں یہ قوم بڑی ماہر تھی۔ الغرض یہ قوم ایک زمانے تک اسی وحشیانہ انداز میں زندگی بسر کرتی رہی تھی۔ بہرحال اس گکھڑ قوم کے سالاروں کا راجہ آنند پال نے اجلاس طلب کر لیا تھا۔ جب ان کے چھوٹے بڑے سالار سب آنند پال کے پاس جمع ہو گئے تب راجہ آنند پال ان کے بڑے سالار اور ان کے سرکردہ نندی وردن کو مخاطب کر کے کہنے لگا، نندی وردن، میں نے تمہیں اور تمہارے ان سرکردہ ساتھیوں کو ایک خاص مقصد کے تحت بلایا ہے۔ تم جانتے ہو میری دو بہنیں ہیں، ایک کا نام کاشی کماری ہے اور دوسری کا نام کوشل دیوی۔ دونوں مجھ سے چھوٹی ہیں۔ کوشل دیوی نے اپنے ایک سالار کبھی راج کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا عزم کیا تھا، جبکہ میری بڑی بہن کی سگائی بٹھنڈا کے راجہ کے راجکمر کے ساتھ طے ہوئی تھی۔ گزشتہ 2 جنگوں میں مسلمانوں کے ایک سالار نے انفرادی مقابلے میں ہمارے سالار کبیراج کا خاتمہ کیا اور دوسری جنگ میں انفرادی مقابلے میں اس نے راجکمر کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح اس نے مجھے اور میرے باپ کے علاوہ میری دونوں بہنوں کو بھی دکھی کیا۔ لہٰذا میں مسلمانوں کے اس سالار سے انتقام لینا چاہتا ہوں اور ہر صورت میں اسے شکست خوردہ کر کے میدان کے اندر لہو لہان تڑپتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میں کوئی ایسا سورما ہو جو انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اترے اور مسلمانوں کے اس سالار سے مقابلہ کرے جس کا نام عبداللہ کراتگین ہے۔ راجہ آنند پال کے یہ الفاظ سن کر کھکروں کا سالار نندی وردن کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ راجہ آنند پال پھر بول اٹھا، میں تم لوگوں سے یہ بات بھی کہنا پسند کروں گا کہ تم میں جو بھی عبداللہ کراتگین کو اپنے سامنے زیر کرے گا، اس کا سر کاٹے گا، اسے میں ایسا انعام دوں گا جس کی وہ توقع ہی نہیں رکھ سکتا۔ فی الحال میں اس انعام کا تفصیل سے ذکر نہیں کروں گا، اور جب وہ مقابلہ جیت کر میرے سامنے آئے گا اور میں اس انعام کا اعلان کروں گا تو وہ ہکا بکا رہ جائے گا۔ آنند پال جب خاموش ہوا تب گکھروں کا سردار نندی وردن کہنے لگا، آپ کو اس معاملے میں پریشان اور فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کسی اور کو اس انفرادی مقابلے کے لیے نہیں اتاروں گا، خود اتروں گا اور میں دیکھوں گا کہ اس انفرادی مقابلے میں دونوں لشکروں کے درمیان مسلمانوں کا سالار، نام جس کا عبداللہ کراتگین بتایا گیا ہے، کیسے میرے ہاتھوں اپنی گردن نہیں کٹواتا۔ میں اس کی گردن تو ایک طرف رہی، اس کے جسم کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ کوئی گن ہی نہیں پائے گا۔ نندی وردن کا یہ جواب سن کر آنند پال کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ چنانچہ آنند پال نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نندی وردن کو اپنے لشکر کے آگے رکھا۔ اس کے تحت جو جنگ میں حصہ لینے والے گھکر تھے، بقول مورخین ان کی تعداد 30,000 تھی۔ دراصل راجہ آنند پال ان 30,000 خونخوار جنگجو اور لڑنے کا بہترین تجربہ رکھنے والے گھکروں کو آگے رکھ کر اپنی فتح اور کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا تھا۔